آج صبح سے ہم لوگ یہاں شولاپور میں ہیں ماشاءاللہ۔ صبح مولانا کا خطاب علماء میں ہوا۔ مولانا کا بہت مؤثر خطاب رہا۔ یہاں کے علماء کا اتحاد، اتفاق، باہمی تعاون کو دیکھ کر دل بہت زیادہ خوش ہوا۔ دوسرے، ہم جہاں بھی اس تحریک کو لے کر جا رہے ہیں، چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ اجلاس کے بعد لوگ حرکت میں آتے ہیں اور مراکز نسواں قائم ہوتے ہیں، لیکن یہاں کی خصوصیت جو ہمیں اس پروگرام میں دیکھنے کو ملی، پروگرام بعد میں ہو رہا ہے اور مراکز نسواں الحمدللہ یہاں بہت پہلے قائم ہو چکے ہیں۔ تو صدر محترم کے ساتھ ہم جس فکر کو لے کر جا رہے ہیں، اس فکر کا ایک نمونہ ہمیں یہاں اجلاس سے پہلے مل چکا ہے۔ میں ایریان شولاپور کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جن فکروں کے ساتھ، جن علماء کے ساتھ، جس دھن کے ساتھ کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پورے ہندوستان بالخصوص مہاراشٹر کے لیے یہ شولاپور ایک نمونہ بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہاں میں تعریف کرنے کے لیے نہیں، مبالغہ آرائی سے نہیں، میں 15 سال سے مولانا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ مولانا نے صفا بیت المال کے بینر تلے ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے کا آپ نے دورہ کیا، خدمت خلق کے مراکز قائم کیے، 80 سے زیادہ برانچز کو قائم کیا۔ کہاں جھارکھنڈ، کہاں اتر پردیش، کہاں وہ بہار، کہاں مظفر نگر کا جو ہے حادثات اور واقعات، سیلاب، ہر جگہ پر مولانا پہنچے۔ پتہ نہیں کتنے بھٹکتے انسانوں کو ہمدردی دی اور پریشان حال لوگوں کو جو ہے انہیں تسلی دیا۔ ابھی بھی جو برانچز قائم ہیں الحمدللہ بہت بڑا کام ہو رہا، اور یہ تنظیم خدمت خلق خود بھی صفا بیت المال کے بینر تلے اور نگرانی میں قائم ہے۔ ملک کے اکابر علماء اکرام الحمدللہ مولانا کے اس کام کو سراہا۔ لیکن کیا بات ہے کہ مولانا صفا بیت المال کے بینر تلے کام کرتے کرتے اس تحریک کی طرف فوراً ٹرن لے لیا۔ کیا وجہ تھی؟ مولانا نے ایک اہم نشست میں، جس میں 5-6 اسٹیٹ سے آئے ہوئے اہم فکر مند نوجوان علماء کو جمع کیا تھا، اپنے درد کو ان کے سامنے رکھا اور یہ بتایا کہ میں 17-18 سال سے گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کاموں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک بے چینی کی سی کیفیت مجھے محسوس ہو رہی۔ کیا بے چینی تھی؟ صفا بیت المال غربت کا علاج کر رہا ہے، لوگوں کو مدد کی جا رہی ہے، تعلیمی امداد کی جا رہی ہے، لیکن یہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے ایک نظام ضرور ہونی چاہیے، ایک مہم چلنا چاہیے۔ اس کو مولانا نے ممبر و محراب فاؤنڈیشن کا نظام آج سے 4-5 سال پہلے قیام لایا، عمل لایا، اس کا جو ہے نظام بنایا۔ 10,000 سے زائد علماء اکرام کو ہر چہارشنبہ الحمدللہ علماء جانتے ہیں خطبات ارسال کیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مولانا نے مراکز نسواں کو بھی قائم کیا اور یہ بتایا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ملت کے اندر کچھ بنیادی کام کیے جائیں۔ مولانا حریث صاحب نے بتایا کہ مسجدوں کو مرکز انسانیت کے متعلق ذکر کیا، نمازوں کے متعلق ذکر کیا۔ مولانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ملت کے کمزور جڑوں کو مضبوط کیا جائے۔ کسان ہل چلاتا ہے، اس کے بعد دانا ڈالتا ہے، تو ماحول کو فراہم کیا جائے، زمین کو ہموار تو کیا جائے، لوگوں کے اندر شعور بیداری کا کام کیا جائے۔ اس کے لیے مولانا نے اس کو الحمدللہ نظام بنایا اور اکابر علماء کی خدمت میں پہنچے۔ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے یہاں پہنچنا ہوا۔
مولانا کے سامنے اس نظام کو رکھا گیا. مولانا نے بہت دعائیں دی, کہا اس کام کے لیے یہ زمینی سطح کا کام ہے, جب بھی آواز دیں انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں. حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے یہاں پہنچے, مزارلوم سہارنپور الحمدللہ وہاں کے اکابرین کے یہاں پہنچے. 7 اگست کو بنگلور میں امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا زین العابدین صاحب, حضرت مولانا رفیق صاحب, کتنے اکابر علماء سب کے سامنے الحمدللہ سب نے اس مہم کا حصہ بننے کا جو ہے تیقن دیا, اور یہ مہم آپ کے شولاپور میں پہنچ چکی ہے, بلکہ میں کہتا ہوں اس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ اس کو اپنے دھن کے ساتھ آگے بڑھیے, انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی. بات اختتام کی طرف, رابطہ ملت مولانا نے پہلا جو ہے نقطہ بنایا, اس میں برادران وطن کے ساتھ تعلقات. ماشاءاللہ یہاں میری حاضری تیسری مرتبہ ہے. ابھی ہم لوگ بابو داخلہ پر تھے شادی خانے کے, برادران وطن آئے اور مولانا کے صاحبزادے کو شال اور جو ہے پھول کا گلدستہ پیش کیا. یہ تعلقات اگر اس طرح کے ہوں اور ان کے درمیان میں گل مل جائے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ جائیں, تو یہ جو ملک میں فضا خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گی. تو مولانا یہ چاہ رہے ہیں کہ برادران وطن کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, چاہے وہ وطن چاہے وہ مکان کے پاس ہو, بازار میں ہو, ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے. نمبر 2, اتحاد ملت. آج ضرورت ہے کہ مسلمان جو ہے متحد ہو جائے, مسلکوں میں بٹے نہیں, انتشار کی کیفیت نہ ہو. الحمدللہ ہم لوگ رائچور میں تھے 2 دن پہلے, وہاں تمامی مسالک کے علماء کو سجادگان کو بلایا گیا اور سب نے کہا کہ مولانا یہ وقت کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں جس قسم کی قربانی دینے کی ضرورت پڑی دیں گے. تو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم مسجدوں کی بنیاد پر تقسیم نہ ہو, مسلکوں کی شدت اور انتشار نہ ہو, آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو, ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں, ہمارے اجلاسوں میں بلایا جائے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں. تیسری چیز, اسکولی طلبہ طالبات کو دین و ایمان سے جوڑے رکھنے کی تدبیریں. مولانا عارف صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا. مولانا کے یہاں حیدرآباد میں 10 علماء کو منتخب کیا گیا. وہ سیرت اور اخلاقیات کے عنوان سے طلبہ میں جاتے ہیں, وہاں کے اسکول کے ذمہ داران سے اجازت لے کر بات کرتے ہیں اور ان کو اخلاقیات پر بات کر کے ان کے اندر دینی بیداری لائی جاتی ہے. آج کتنا بڑا طبقہ ہے جو اسکولوں کے حوالے ہیں, بڑی مشکل سے 4-5% بچے مدارس میں ہیں, بقیہ ایک بڑا طبقہ اسکولوں کی طرف ہے. عیسائی مشنریاں, وقت نہیں ہے کہ وہ تفصیلات میں جائیں. آج ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. مانوی میں ہمارا پروگرام تھا, وہاں کے مولانا نے کہا کہ مولانا یہاں دوا اور علاج اور کھانا اور امداد کے ذریعے سے عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں. خون آباد میں تھے, ایک مسجد کے صدر کے ذمہ دار کا بچہ, ویڈیو بتائی گئی کہ سوریہ نمسکار کے ایسے کلمات ادا کر رہا تھا جس کے پڑھنے کے بعد ایمان کا جانا یقینی تھا. آج شولاپور کے اندر کتنے ایسے اسکول ہیں جو ہمارے مسلمان مینجمنٹ کے تحت میں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ان کے اندر جو ہے دینی تعلیمی نظام ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو کرنا چاہیے, اور ہمارے بچوں کے لیے ایسے اسکول قائم کیا جائے کہ جس کے ان کے اخلاق اور ایمان کی حفاظت کی جائے. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. تو مولانا نے ایک طرف جو ہے رابطہ ملت کا نظام بنایا, مساجد کو جوڑا اور اسکولی طلبہ کی طرف بھی محنت کا میدان بنایا, خواتین کو دین سے جوڑے رکھنا. آج مراکز رضوان جو قائم ہوئے ہیں حیدرآباد میں, مولانا کے یہاں 71 مراکز میں 2000 خواتین پڑھ رہی ہیں. یہاں علماء موجود ہیں, ان خواتین سے انہوں نے سوال کیا ہوگا اور ان کو خواتین جواب دے رہی ہیں. مولانا مرکز نسواں کو آنے کے بعد ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک خاتون کہتی ہے مولانا مرکز نسواں کو آنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو دیندار بنایا. مزارلوم میں مرکز نسواں قائم ہوا. ایک خاتون کہتی ہے مولانا تشریف فرما ہے کہ ہمیں سنتوں کا جنون سوار ہوا ہے. آج باطل ہمارے خواتین کے درمیان میں سودی نظام قائم کر رہا. ابھی مولانا نے اشارہ دیا, کیا حل ہے بھائی؟ قرض حسنہ کو دینے کی ایک شکل ہوگی,
لیکن ان کے اندر بیداری لانے کے لیے یہ مرکز نسواں بہترین فارمولہ ہے. محلہ محلہ قائم ہو اور اس کی کوششیں کی جائے تو بڑا انقلاب آئے گا. مساجد مرکز انسانیت ہو. حیدرآباد میں مولانا نے کئی ایک مساجد کو نظام بنایا، مکتب کا نظام اور کوچنگ سنٹر کا نظام، کمپیوٹر سنٹر کا نظام، اور وہاں سے خدمت خلق کا بہترین نظام ہو. پیغام امن، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی فضا قائم کی جائے. نمبر 8، اہل ثروت میں سخاوت کا مزاج پیدا کرنا. کتنے مالدار ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، ان سے ملاقات کر کے ان کی ذہن سازی کی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ آپ کا مال کسی ایک معلم کی تنخواہ کے لیے ہو تاکہ وہ بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے، کسی معلمہ کی تنخواہ کے لیے ہو تاکہ وہ معلمہ وہاں کے ماحول کو بنا سکے. نمبر 9، معاشی نظام کا استحکام. بات سمیٹ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کتنا قوم و ملت کا پیسہ ضائع ہو رہا. شادی خانوں میں کتنا پیسہ دعوت کے نام پر اور کتنا جو ہے عجیب و غریب ماحول ہے. ہمیں چاہیے کہ معاشی نظام کو بے جا رسومات سے مسلمانوں کو روکا جائے، بے روزگار لوگوں کو روزی کی طرف لائی جائے. نمبر 10، ماہرین علم و فن سے استفادہ. مولانا نے ابھی کہا کہ ایسے بہت ڈاکٹر ہیں جو قوم و ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. مولانا نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسے بہت نوجوان ہیں، ایسے تعلیم یافتہ احباب ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ملت کے لیے استعمال کیا جا سکتا. افراد خاندان کا آپسی مضبوط رابطہ، کہ ان کے درمیان میں کوئی مسائل ہو تو ان مسائل کو حل کرنا، خاندانوں کو مضبوط کرنا. نمبر 12، اسلامی تشخص وضاقتہ کی بقا. اسلامی وضاقتہ کو باقی رکھنا کہ مسلمان ہندوستان میں 100% مسلمان بن کے رہے، داڑھی کے ساتھ، جبے کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، بازار میں نظر آئے کہ مسلمان ہیں. کسی کی ہمت نہ ہو کہ کوئی آدمی غلط اقدام کر سکے. آپ نے دیکھا ٹرین میں جو واقعہ ہوا، یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ کون سا مسلک کا ہے، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ مسلمان گئے اور اس نے رائفل کے ذریعے سے جو ہے غلط قسم کا اقدام کیا. کیا مجال ہے جتنے ٹھہرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورے مسلمان ہو اور ٹوپی جبے کے ساتھ ہو، کوئی ظالم غلط نگاہ کے ساتھ اٹھائے کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی. مسلمان 100% مسلمان بن کر رہے. مساجد کے ممبر و محراب کو موثر بنانے کی تدبیریں کہ الحمدللہ ایسا نظام مسجدوں کا بنایا جائے کہ 100% مسلمان جو ہے جمعہ کے خطبوں میں آئیں اور علماء کے خطابات سے مستفید ہوں. نمبر 14، مختلف مقامات کا دینی ملی امور کے لیے استعمال. بہت سے شادی خانے ہیں، مسجدوں کے پاس بہت سے کمرے ہیں، ان کمروں کو جو ہے ملت کے لیے استعمال کرنا. آج ماشاءاللہ آج ہم ایک مسجد عمر فاروق کو مغرب میں گئے، وہاں مسجد سے متصل کمرے ہیں. ہم مبارکباد دیتے ہیں ان مسجد کے ذمہ داروں کو کہ آپ نے وہاں مولانا کی اس تحریک کے لیے مسجد کے کمروں کو وقف کیا. جہاں جہاں خالی جگہ ہے اس کو استعمال کیجیے. ضرورت ہے کہ ان جگہوں کو استعمال کیا جائے. نمبر 15، تنظیموں کے اشتراک کے ساتھ ملی دینی کام کیے جائیں. ہم سلام کرتے ہیں، ہم قدر کرتے ہیں تمام تنظیموں کے کاموں کو، لیکن کچھ کام بھی ایسے ہو کہ ہم تمام مشترک ہو کر ہم تمام کے اشتراک سے کام کیا جائے. رائچور میں پروگرام ہوا تو وہاں کے ایک مولانا کے تاثر بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. کہنے لگے مولانا ہم کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں، یہاں قادیانیت پنپ رہی ہے، عیسائیت پنپ رہی ہے، لیکن مولانا نے جس تحریک کو لے کر اٹھا ہے، جو مراکز نسواں قائم ہو رہے ہیں اور مسجدوں کو مرکز انسانیت بنایا جا رہا ہے، مولانا کا کام عملی اقدام ہے. مولانا یہاں ایک اجلاس کر کے واپس جانے کے لیے نہیں آئے، یہاں کام دینے کے لیے آئے ہیں. ان 15 نکات پر عملی اقدام ہوگا، اس کے بعد نگرانی ہوگی، نظام بنے گا، کام چلے گا. مولانا لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، گلی گلی چل بھی رہے. آج آ کے علماء جانتے ہیں کہ کتنے گلیوں میں مولانا کو لے کر گئے، کتنی جگہ پر وہاں دعا کرائی گئی. مولانا سفر حضر میں کڑ رہے ہیں، بے چین ہیں، اپنے کاریگر سے بار بار مشورہ کر رہے ہیں کون سا وہ اقدام ہو سکتا ہے جس سے ملت میں کام مؤثر کیا جائے.
اس کام کو غنیمت سمجھیں. الحمدللہ سمجھ چکے ہیں, آئیے مزید آگے بڑھیں, اس کام کو کامیاب کریں. مولانا جس منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کام کو آگے بڑھائیں. آنے والا وقت انشاءاللہ آج سے کئی گنا بہتر ہوگا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں 3 مہینے میں مولانا نے جو کام کر دکھایا, 5 اسٹیٹ میں یہ کام چل رہا ہے, نمائندے پھر رہے ہیں, زمینی سطح پر کام مضبوط ہو رہا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اہلیان شولاپور اس تحریک کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے, اور اس کے لیے جو ہے جس قسم کی قربانی کی ضرورت پڑے گی وہ دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.